بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی نے فرمایا ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ دوستو، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اس پر مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح بہم کر کے میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اسی لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں، اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 چیز ہے اور کون سے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں عورتیں فیصلہ کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکیوں کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، وہ میکے والوں پر و اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیے ہیں۔ ایسے کئی گھر ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کو ہر چھوٹے بڑے طعنے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہیں تو اسی فکر میں رہتی ہیں کہ میری وجہ سے میرا میکہ یعنی ماں باپ، بھائی بہن، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہیں اور شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہیں، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتوں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ
اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، آپ نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورتوں کو کبھی اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ اسی لیے اے شخص، اپنی بیوی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر نہ کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو حکم ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ وہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنی عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھید جاتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلتوں و رسوائیوں سے بچائے رکھے، جو اپنی بیویوں کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتے رہے، شریعت کی راہ پر چلایا کرے، جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی کی برائی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کتار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتے ہیں۔ دوستو، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ سمجھو برباد ہو گیا۔ اسی لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سارے پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، اگر